الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 262 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ اب جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، تو ان کا پہلا اور آخری مقصد اللہ کی رضا، کہ رب راضی ہو جائے، پھر تو ان کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اور قرآن مجید بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد منّا ولا اذی، نہ تکلیف دیتے ہیں اور نہ احسان جتلاتے ہیں کہ تمہیں بھی اور تمہارے والدین کو بھی تمہارے خاندان کو بھی سب کو تو ہم پال رہے، کوئی ان کی طرف سے زیادتی ہو جائے تو سب کیا کرایا غارت کر دیتے ہیں۔ اکثریت امت کی یہی حالت ہے، سبحان اللہ۔ اب الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لهم اجرهم عند ربهم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر کسی کو تکلیف نہیں دیتے، جیسے احسان نہیں جتلاتے، بلکہ اس حدیث کا مصداق بنتے ہیں کہ دایاں ہاتھ دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، جیسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو اپنی کلاس میں گم پایا۔ پوچھنے پر خبر ملی کہ وہ کسی کا مقروض تھا اور اس نے جیل میں بند کروا دیا۔ خاموش ہو گئے۔ اس کا پتہ پوچھا کہ وہ کون تھا، فلاں شخص ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اکیلے ہی اس شخص کے گھر تشریف لے گئے اور اسے کہا فلاں شخص کا مال فلاں شخص کے ذمے تمہارا قرضہ ہے۔ اس نے کہا جی، کدھر ہے وہ شخص؟ کہا جیل میں بند کروا دیا۔ نہیں بتایا میں کون ہوں اور اس جیل میں بند سے میرا کیا تعلق ہے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سبحان اللہ۔ کہا اگر اس کا کوئی قرض ادا کر دے لیکن ایک شرط کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے
کہ اس شخص کو خبر نہ ملے کہ تیرا مال کس نے قرض ادا کر دیا۔ کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ نے پیسے نکالے، کتنے پیسے، اتنی رقم، اس کو دی اور چلے گئے۔ اس شخص نے رقم لی اور قاضی کو جا کر کہا کہ اس کا قرض کسی نے ادا کر دیا، اس کو رہا کر دیا جائے۔ اسے رہا کر دیا۔ وہ گھر پہنچا تو اسے خبر ملی کہ استاد محترم شیخنا عبداللہ بن مبارک محدث کبیر رحمہ اللہ تعالی وہ اگلے گاؤں میں درس دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے اسی وقت، دیکھیے طلب علم، کتنے عرصے وہ جیل میں رہا، تکلیفوں میں رہا، لیکن خبر ملی کہ استاد محترم میرے وہ فلاں گاؤں میں تشریف لا رہے ہیں۔ وہ سائیکل پر بیٹھا اور اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ اب محدث سے ملاقات ہوئی۔ محدث سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات پر انہوں نے پوچھا کہ آپ کدھر گئے تھے؟ کتنے دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کلاس میں غیر حاضر تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں جیل میں بند تھا، کسی کا قرض دینا تھا، قرض ادا نہ کر سکا تو اس نے مجھے جیل میں بند کروا دیا۔ آج اللہ کے کسی بندے نے میرا قرض ادا کیا ہے۔ رہائی پانے کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے خبر ملی کہ آپ اس گاؤں میں تشریف لا رہے ہیں، تو میں سبق پڑھنے کے لیے، آپ اسے کہتے ہیں دعا کرو اس بندے کے لیے، میں بھی کرتا ہوں، اللہ اس بندے کو اجر عظیم دے جس نے آپ کے ساتھ یہ نیکی کی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا میں نہیں دیے تمہارے پیسے، نالائق آدمی، نہ قرض لیا کرو کسی کے ساتھ، فلاں اور فلاں اور فلاں۔ یہ تھے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، جو کوئی احسان کا ذکر نہیں کہ کس نے پیسے دے دیے، اس کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، اس سے دعائیں کروا رہے ہیں۔ وفات کے بعد پتہ چلا کہ میرا قرض تو میرے استاد نے ادا کیا تھا۔ ما انفقوا منا ولا اذلهم، نہ احسان جتلاتے ہیں کہ مسجد تو میں نے بنائی ہے، سارا پیسہ تو میں نے لگایا، اب ٹائم تبدیل کریں اس کا شاہ صاحب، پنکھے یہ بند ہونے چاہیے، کارپٹ ایسی ہونی، مصیبت کو آیا ہوا خطیب بیچارہ، امام، انتظامیہ، چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، انہوں نے پیسے لگائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی احسان جتلانے میں کہ میری مرضی کے بغیر مسجد میں اب کوئی کام نہ ہو، میری مانی جائے، میری سنی جائے، بس جو میں کہوں وہ لوہے پر لکیر۔ تو اہل ایمان کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا۔ اہل ایمان نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ صدقہ کر دیا ہے، خرچ کر دیا ہے، اب پوچھا تک نہیں، ذکر بھی کبھی نہیں کیا کہ میں نے اس بچے کی ساری تعلیم کے اخراجات برداشت کیے ہیں، آج یہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے لوگوں کے لیے جو نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف، کیونکہ احسان جتلانا عام گناہ نہیں، کبیرہ گناہ، اللہ اکبر، کبیرہ گناہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جس شخص سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ کرے، کوئی اس کے لیے خیر ہوگی؟
ہم تو منٹ میں اگلے کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ 3 بندوں میں سے، نمبر 1 کلام نہ کرے گا، نمبر 1 کلام نہ کرے گا، نمبر 2 ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اللہ اکبر! جب اللہ رحمت کی نظر سے اس بندے کی طرف دیکھا گا نہیں تو کیا ہوگا؟ نمبر 3 نہ انہیں پاک کرے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، نہ اللہ پاک کرے گا، نہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا۔ 3 چیزیں ہیں، اتنا بڑا گناہ۔ اب تینوں کا آپ کسی مجلس میں جائیں اور کوئی جو ہیڈ ہے اس مجلس کا، وہ آپ سے کلام ہی نہ کرے، آپ کی طرف منہ ہی نہ کر کے بات کرے، دوسروں سے بات کر رہا ہوں، آپ کو کتنی بے عزتی محسوس ہوگی۔ یہ تو دنیا میں، آپ دوبارہ اس مجلس میں نہیں جائیں گے۔ وہ تو اللہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ دیکھے گا ہی نہیں، بے پرواہ ہے۔ اور پھر ان کو دردناک عذاب علیم، یہ سزا بھی ہے۔ یہ تینوں چیزوں کے بعد پھر ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا، 3 دفعہ یہ فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ 3 آدمی ایسے جن کے لیے عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے 3 طریقوں سے، اور چوتھا عذاب علیم۔ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 کپڑا لٹکانے والا، یعنی اس کے ٹخنے ڈھپے ہوتے ہیں، چادریں پنجابی چودھریوں کی زمین پر گھسٹتی ہوئی چل رہی ہوتی ہیں۔ کپڑا لٹکانے والا، اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے، یہ کبیرہ گناہ، یہ کبیرہ گناہ۔ ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے، یہ برے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کی سنت بری لگتی ہے، اللہ جس کام سے منع کر رہا ہے وہ برا لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو دعوت دیں اور معاشرے میں کثرت سے لوگوں کے ٹخنے ننگے ہوں تو جس نے ڈھانپ رکھے ہوں گے اسے برا لگے گا کہ میں نے یہ کیوں ڈھانپ رکھے ہیں، ساروں نے ننگے کر رکھے ہیں، آدھی آدھی پنڈلی تک مومنین کی جماعت نے پنڈلیاں ننگی کی ہوئی ہیں۔ تو نمبر 1 کپڑا لٹکانے والا۔ اب کہتے ہیں جی میں کوئی غرور اور تکبر سے تو نہیں لٹکاتا، ویسے ہی لٹکاتا ہوں، اچھا لگتا ہے۔ غرور کی اور تکبر کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 1 لوگوں کو حقیر جاننا، اور نمبر 2 حق کو قبول نہ کرنا۔ دیکھیے کمال، حق کو قبول نہ کرنا۔ حق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ حصہ جس پر کپڑا ہوگا لٹکا ہوا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب میں قبول نہیں کرتا جی، مجھے تو یہ چیز بہت بری لگتی ہے، ٹخنے اوپر ہوں جی، ٹخنے اس کے سے کپڑا اوپر ہوں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ سبحان اللہ! اللہ منع کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن آؤ گے، اگر زندگی میں دنیا میں تمہارے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوئے، وہ پینٹ، وہ چادر، وہ ٹراؤزر، وہ شلوار، وہ پاجامہ، تو میں تم سے کلام ہی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! نمبر 2 احسان جتلانے والا، منع، احسان جتلانے والا۔ تمہارے بچوں کی فیسیں تو میں نے ادا کی ہیں، تمہارے کپڑے تو میں لے کر دے رہا ہوں۔ احسان وہ نیکی یاد کروانے والا، اور مومنین نیکی کر کے یاد ہی نہیں رکھتے میں نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے۔ احسان جتلانا اتنا برا ہے۔ نوکری میں نے لگوائی ہے، ان کے بچوں کو ساروں کو میں نے یہ کھڑا کیا، سٹینڈ کیا، ورنہ بھوکے مر جاتے، یہ ان پڑھ رہ جاتے،
میری وجہ سے، اللہ اکبر، بس نیکی کر دیے کسی کے ساتھ، اب قبر تک اس پر جوتیاں ہی مارتا رہتا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا، صحیح مسلم، جھوٹی قسم اٹھا، اللہ کی قسم یہ کپڑا اتنے کا تو مجھے بھی نہیں پڑتا، اتنے پیسے لے لیں، اللہ کی قسم اتنے کا تو میں نے ہی نہیں خریدا۔ اور کچھ لوگوں نے دو اینٹیں لپیٹ کر رکھی ہوئی ہیں اونچی جگہ پر، کہتے دیکھو میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، اتنے کا میں نہیں دے سکتا، مجھے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اینٹوں کو قرآن کہہ دینا، اور لوگ سادے سمجھتے ہیں جی واقعی سے تو حلف دے دیا، اب تو چھوڑو، اب تو لے لو ایسے ہی، اور چھری پھیر کر اسے ذبح کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم 106 نمبر، 106 نمبر۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے احسان جتلانا، مننا، یہ حدیث قابل توجہ ہے۔ اور جو 3 چیزیں اس کے بارے میں عرض کی گئی ہیں، آگے بھی 3 ہی چیزیں ہیں، ان پر اللہ ہم سب کو ایسی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ولا اذا، نہ تکلیف دیتے ہیں، جب زبان سے ہم کہیں گے تو دوستوں میں سے بڑی تکلیف ہوگی، آئندہ اس سے ہم نے کچھ نہیں لینا، بھوکے مر جائیں گے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص نے کچھ مسجد میں پیسے دیے، تو ہماری مسجد کے ذمہ دار کو ساتھ کچھ تلخ کلامی سی ہوگی کسی بات پر، مجھے آ کر کہنے لگے شاہ صاحب فلاں شخص کے پیسے واپس کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو مومن تکلیف نہیں دیتا کسی کو، نیکی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، کھانا کھلا کے، کپڑے پہنا کر تکلیف نہیں دیتا۔ اب جو نہ احسان جتلاتا ہے اور نہ تکلیف دیتا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بڑا ہی اجر۔ اللہ اکبر۔ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی، صدقہ کیا، خرچ کیا، اللہ کے راستے میں کیا، تو میں نے تو اپنی استطاعت کے مطابق کیا، استطاعت کے مطابق کیا، اور اس نے، اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کو نہیں دیکھنا، جب وہ عطا کرنے پر آئے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ یہ ضرور چیک کرے گا اس میں اللہ کی رضا تھی، میری رضا تھی یا نہیں تھی۔ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر۔ نمبر 2، ولا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا دنیا کے اندر، بڑا نہ، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہ، حشر کے میدان کے اندر خوف، ڈر، جہنم، عذاب، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے تو اللہ کے راستے میں خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا، تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا تھا۔ اب تو اس پر انعام کی بارش ہے، اب تو اس صدقے کا بدلہ ملنا ہے، تو حشر کے میدان میں اہل ایمان کو کوئی خوف نہ ہو۔ ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے کہ دنیا چھوڑ کر آ گئے ہیں، دنیا میں کوٹھیاں، بنگلے، نوکر چاکر، نہ، ولا هم يحزنون، وہ غمگین نہ ہوں گے دنیا چھوڑنے پر، کیونکہ آگے وہاں ان سے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، انہیں خیال بھی نہیں آئے گا دنیا کا۔ یہاں تو بیماریاں انسان کو کھا جاتی ہیں، آج فلاں تکلیف، آج فلاں تکلیف ہے، 50+ میں آتا ہے انسان تو بس دوائیوں کا تھیلا ساتھ ہی لگ جاتا ہے انسان کے، اب وہ بونس کی زندگی چل رہی ہوتی، بونس کی زندگی۔ اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے۔ قول معروف و مغفرہ خیر من صدقہ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ قول معروف، اچھی بات اور معاف کر دینا، قول معروف اچھی بات، و مغفرہ اور معاف کر دینا۔ اب کسی کے بعد پیسے نہیں تو مسکرا کر اپنے بھائی کا استقبال کریں،
معذرت کر لیں۔ اور سائل کے جیسے آپ دیکھتے ہیں گاڑی ٹک 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 شیشہ کھٹکتا رہتا ہے جب تک آپ نہ دیں، مانگنے والے آ جائیں وہ پھر اٹھتے نہیں ہیں، بیٹھ گئے ہیں تو ان کی کوشش ہے کچھ نہ کچھ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو اس سے لے ہی لو نا۔ اور وہ بھی کاروباری حضرات، انہوں نے چینج رکھی ہوتی ہے، اپنے کاروبار میں تنگ ہوتے تو اٹھا کے اس دے کہتے ہیں جان چھوڑو بس یہ۔ اور کچھ ایسے اہل ایمان موحدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چرسی، یہ بھنگی، یہ مشرک، یہ بدعتی، ان کو تو میں روپیہ بھی نہیں دوں گا، لیکن وہ زچ کر دیتے ہیں، تو یہ صبر اور حوصلے سے کام لے کر مغفرہ، معاف کرتے رہتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، غصہ نہیں کرتے۔ یہ ان کا اچھی بات اور بخشش، خیر من صدقۃ یتبعھا، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف۔ دیکھو، جس کے پیچھے کوئی تکلیف، اس صدقے سے بہتر ہے زبان سے کہہ دے اللہ بھلا کرے بھائی، اللہ تجھے بہت عطا فرمائے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دے، ٹھیک ہے، سائل کو یہ کہہ دے۔ لیکن سائل آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کر لے آتے ہیں کاغذ اور درخواست، ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں، ہم خود تنگ ہیں، فلاں فلاں بول بھی رہا ہے، اس کو دے بھی رہا ہے، اس سے تو بہتر اسے اچھی بات کر رخصت کر دیں۔ سبحان اللہ، واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ کتنا غنی، پھر کتنا بردبار ہے۔ ہم کوئی ایک دفعہ غلطی کرتے ہیں بحیثیت انسان کے، جانتے ہوئے کہ یہ زنا ہے، یہ گناہ ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، پھر بھی ہم وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ سارے کام کر بیٹھتے ہیں، تو وہ کتنا بردبار ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، ہماری خطاؤں کو دیکھتا ہے، اس سے بچ نہیں سکتے، ہم ساری دنیا سے چھپ گئے ہیں، چھپ کر اپنے کمرے میں کارروائی کر رہے ہیں، وہ کتنا حلم اور بردبار ہے وہ اللہ، پھر بھی ہمیں کھلا رہا ہے اور دے رہا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ، ہر نیکی صدقہ، اور نیکی یہ بھی ہے کہ تو اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، اہلاً و سہلاً، مرحبا، ویلکم، آپ ہی کا انتظار تھا جناب، بڑے عرصے بعد دیدار کروایا، چاند ہی آپ بن گئے، کتنی محبت بھرے انداز میں اس سے ملاقات کر رہا ہے، اور بھائی یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ بھی کہ اپنے ڈول میں سے اس کے ڈول میں پانی انڈیل دے۔ امام البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، 1970، امام ترمذی لے کر آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کتنا بردبار اور غنی ہے وہ بادشاہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی، جس پر تھوڑی سی مٹی، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، پس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ دے، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت
نہیں دیتا۔ پھر وہی بات اللہ تعالی نے کی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے اس صدقے کو، اس خیرات کو جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، تکلیف اور احسان جتلا کر باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اور مثال دے کر فرمایا یہ تو اس شخص کی مانند ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو جائے، سخی سرور ہے، سخی سرور ہے، اللہ اکبر۔ ریاکار بظاہر تو بڑا مال خرچ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا وہ مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے کہ مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر، آسمان سے پانی برستی ہے، اس چٹان کو دھو کر پتھر کا پتھر ہی رکھ دیتی، کوئی فائدہ اسے نہیں ہوتا، کوئی فائدہ اسے نہیں ہوتا۔ یہ ہے مثال ریاکار کی، چٹان کی مانند، کمثل صفوان علیہ تراب، اوپر اس کے تھوڑی سی مٹی ہے، سمجھتا ہے کہ اس میں بیج ڈال کر کچھ کام ہو جائے گا، کاشتکار، زمیندار، مدارا، جو بھی آپ کہیں، لیکن بارش برستی ہے یا پانی لگتا ہے تو وہ تو نیچے پتھر نکل آتا ہے، اس پتھر پر کیسے کوئی شے اگے گی؟ ریاکار کی مثال ایسے، اس کا مال اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ریاکار کے، دکھلاوا کرنے والے کے نیکیاں نامہ اعمال سے مٹا دی جائیں گی، فارغ کر دیا جائے گا، کوئی فائدہ قیامت کے دن وہ نہ اٹھا سکیں گے، اور نہ انہیں کسی چیز کا اجر ملے گا، دنیا میں ہی مل جائے گا۔ جی بڑا سخی ہے، آپ بڑے سخی ہیں جی، اس نے پھر 1000 کا نوٹ نکال کر دے دیے، بس شہرت دنیا کے اندر۔ سبحان اللہ۔ مومن اپنا صدقہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور منافق لوگوں کے اندر شہرت اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ریاکار کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، نہ اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر۔ اللہ پر ایمان ہو تو ریاکار نہیں رہ سکتا، دکھلاوا نہیں آ سکتا۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیے، محفوظ کیجیے، ہر عمل میں، یہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، عبادت کے اندر بھی، ہر چیز میں صرف رضا اس بادشاہ حقیقی کی رضا ہونی چاہیے، اس بادشاہ حقیقی کی، کہ وہ راضی ہو جائے۔ اب کیونکہ ریاکار کا اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ کہتے یہ دنیا ہی ہے اور دنیا میں شہرت، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا، سخی جب جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس تو کہے گا اللہ تو نے مال دیا تھا، میں نے تیرے راستے میں مسجدیں، مدارس، غرباء، سرائے، بہت کچھ بنایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا میں شہرت پانے کے لیے یہ کیا، تجھے دنیا میں سب کچھ مل گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔